السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، برسات کا مہینہ آ چکا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی ہوئی کہ جب گرمی کی شدت اور اس کا ٹمپریچر ہائی لیول پر پہنچ گیا تھا تو کس طریقے سے انسان، پرندے، چرندے، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پریشان لگتی تھی۔ کتنے لوگ لو کے لگنے سے مر گئے، کتنے اسٹوڈنٹ، طالب علم کا انتقال ہو گیا، اسکول بند کر دیے گئے، مدارس بند کر دیے گئے۔ تو یہ سارے حالات سے ہم لوگ گزرے۔ اب اپنے آب و تاب کے ساتھ اور اپنی خوشحالی کے ساتھ اور اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ، ہریالی کے ساتھ، یہ برسات کا موسم اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس برسات کے موسم سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ کس طور پر ہم اٹھا سکتے ہیں کہ جس کے پاس خالی جگہ ہے، زمین ہے، کھیت ہے، تو وہاں درخت لگانا چاہیے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ایسے موسم میں درخت اگ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ کسی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو ہر آدمی قبرستان میں سایہ تلاش کرتا ہے، اور اس دن سب کہتا ہے کہ ہاں یہاں درخت لگنا چاہیے، بہت دھوپ لگ رہی ہے، گرمی میں دقت ہو رہی ہے، لیکن ابھی درخت لگانے کا ٹائم ہے تو سب سوئے ہوئے۔ تو ابھی بڑا اچھا موسم ہے، بڑا اچھا سہانا موقع ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ قبرستان کا معاملہ شمشان گھاٹ سے بالکل اعلیٰ اور ممتاز ہے۔ جس طریقے سے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچرے کو جیسے جلا دیا جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے، تو غیر ایمان والے کا معاملہ وہی ہوتا ہے۔ اور ایمان والے کو کس طریقے سے اچھے اچھے لباس، نئے لباس، چاہے اولاد زندگی میں نیا نیا لباس، اجلا اجلا، سفید سفید پہنائے یا نہ پہنائے، مرنے کے بعد ہر آدمی بالکل نیا نیا کفن، نیا نیا لباس منگواتا ہے، اچھی طریقے سے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور جس طریقے سے خزانے کو چھپا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک ایمان والے کو عزت اور احترام کے ساتھ چھپا دیا جاتا ہے۔ تو قبرستان بھی کیا ہو کہ اچھا ہو، کچھ پھول کے پودے بھی ہوں، خوشبودار پھول کے پودے بھی ہوں، اچھا ہرا بھرا کنارے کنارے درخت ہو کہ جب آدمی جنازے کے لیے جائے کچھ انتظار کرنا پڑے تو پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، کچھ دیر بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ لے، اس کے سایہ میں کچھ دیر بیٹھ کر کے چاروں کل پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اپنے ماں باپ، خاندان والوں کے لیے اور پورے انسانوں کے لیے بیٹھ کر کے دعا کر دے۔ اب ایسا بالکل چٹیل میدان بنا ہوا ہے کہ ایک منٹ آدمی کو وہاں گرمی میں رکنا بھاری پڑ رہا ہے، اور سب آدمی کہے گا کہ ہاں درخت لگنا چاہیے، گاچھ لگانا چاہیے، لیکن ابھی موسم ہے تو اس لیے لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، حتیٰ کہ کوئی درخت اگر لگا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ایسی جگہ کوئی پیشاب نہ کرے، ایسی جگہ تھوک کھکھانا نہ پھینکے، ایسی جگہ کوئی نجاست اور غلاظت نہ پھیلائے، اور بغیر مطلب کے کوئی ایسے درخت کو کاٹ دیتا ہے بغیر ضرورت کے،
اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو گویا کہ کسی ایک جان کا اس نے قتل کر دیا، اتنا بڑا وہ مجرم ہے اسلام کی عدالت میں۔ تو ہرے بھرے درخت لگانا چاہیے۔ ابھی کچھ سال پہلے جو کرونا کال گزرا تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایک سلنڈر آکسیجن کی کتنی قیمت ہے اور کتنی مارا ماری تھی، کتنا آدمی بھاگم بھاگ دوڑ بھاگ، ہاسپٹل سے آکسیجن ختم ہے، تو یہ اس طریقے سے کتنے بیچارے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہندوستان کے قبرستان چلے گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ درخت سے کیا ہے کہ آکسیجن ملتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے اور تر و تازہ یہ آکسیجن دیتا ہے۔ یہی آکسیجن کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ فجر کے بعد کتنے لوگ صبح صبح جو ہے پولو میدان میں اور یہاں وہاں سب بھاگ رہے ہیں کہ تھوڑا کم سے کم گھر میں جو بالکل پیک رہتے ہیں ڈبے میں ادھر ادھر اور تر و تازہ آب و ہوا نہیں مل پاتی ہے، تو یہاں کم سے کم موڈ فریش ہو جاتا ہے اور تر و تازہ ہوا مل جاتی ہے، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، صحیح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ موسم ہے، آپ درخت لگائیں۔ آپ کے میدان میں بھی ایک درخت کی کم سے کم ضرورت ہے۔ جنازہ میں ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں امام صاحب ایک درخت تو کم سے کم ادھر لگنا چاہیے، لیکن ابھی اچھا موسم ہے تو اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ تو درخت لگانے کی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی درخت لگا دیا، آم کا، لیچی کا، کوئی بھی پھلدار درخت لگا دیا، اس سے کوئی چور چرا کر کے پھل لے گیا تو بھی اس بندے کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ صدقہ زکوٰۃ جو آپ نکالتے ہیں رمضان میں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے درخت لگا دیا، کسی کی بکری آ کے کھا گئی، کسی کی بھینس کھا گئی، کسی کی گائے کھا گئی، تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اتنی فضیلت بتائی گئی، حتیٰ کہ اگر آپ چھوٹا موٹا پودا اپنے چھت پر لگا سکتے ہیں، آتا ہے سامان، آتا ہے ٹب وغیرہ، یہ سب وہ سب پیڑ پودا لگانے کا، آپ جائیں گے نرسری میں جہاں درخت ملتے تو وہاں آپ کو ساری سہولت مل جائے گی، تو آپ لگائیں۔ یہ آکسیجن، تر و تازہ ہوا، یہ بہت ضروری ہے انسانی صحت کے لیے۔ اس لیے آپ اپنے چھت پہ اور کیا ہے کہ گلی میں ادھر ادھر جہاں آپ کو تھوڑا سا کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ نیبو کا، گلاب کا، کوئی بھی اچھا سا پودا آپ لگائیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور ہوتا ہے یہ کہ جب آپ کچھ لگائیں گے تو ذہن میں آپ کو وہ ہوگا، کچھ آپ اس کی خدمت کرتے رہیں گے، وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا صحیح وقت گزرے گا۔ اور نہیں تو ہوتا ہے کہ بیٹھارے آدمی جو ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اب کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو موبائلے میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پاپا کی پریوں کی کہانی اور شارٹ ویڈیو الٹی سیدھی، وقت کو برباد کر رہا ہے۔ آج کل گھر میں کیا ہو رہا ہے، جتنے آدمی نہیں ہے اس سے زیادہ موبائل ہے، بیٹا الگ لگا ہوا ہے، وہ الگ لگے ہوئے ہیں، وہ الگ لگے ہوئے ہیں، گھر میں نہیں ہے سبزی، بیٹا بیٹی کھیل رہا ہے پبجی، یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ اپنے بال بچوں کو سکھائیں کہ اچھی چیز کرو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ درخت لگاؤ، پودا لگاؤ، پھل پھول جو ہم کر سکتے ہیں، جتنی گنجائش ہے۔ جنت نہیں بنا سکتے تو کم سے کم جنت نما کچھ نہ کچھ، ایک آدھ گلاب کا پھول ہی لگا دیں، خوشبو آتی رہے گی، دماغ تر و تازہ ہوتا رہے گا۔ رات کی رانی چنبیلی کیا کیا سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایسی آدمی آلودگی، پالودگی، پردوشن، کیا کیا سب میں آدمی کا دماغ آج کل ہینگ کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کیا الٹی سیدھی باتیں سب جو ہے سننے میں آتی ہے، اور کیا کیا آج کل نوجوان بگڑ رہے ہیں، وائٹنر سونگ رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو بتائیں کہ کم سے کم یہی سب میں دماغ لگاؤ، کچھ کرو، ثواب بھی ملے، تر و تازہ ہوا بھی ملے، ٹھنڈا اور گرمی کے موسم میں دو چار نیبو بھی مل جائے، شربت بھی بن جائے، گھر کا کام بھی ہو جائے، ہری مرچی کا ایک پودا لگا دیں، کچھ نہ کچھ کیا ہے کہ کریں آپ۔ تو درخت لگانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور یہ برسات کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ برسات کا موسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے ایک بالکل ہریالی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، نکلیں گے شہر سے باہر تو لگے گا کہ بالکل ہری قالین اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، اور درختوں کے اوپر تر و تازہ کیا ہے کہ ہوا آ جاتی ہے، اور بالکل آدمی کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ برسات کے موسم میں آپ کے چھت سے جو پانی گرتا ہے، آپ لاکھوں روپیہ لگا کر کے 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ لگا کر کے آپ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا پائپ بالکل سڑک پر گر رہا ہے، بیچارہ جمعہ پڑھنے خوشبو لگا کے نماز پڑھنے آ رہا ہے اور ادھر سے پائپ کا پانی گرا، مانا کہ پانی پاک ہوگا، لیکن اس کو تو شک ہو گیا کہ نہ معلوم کیسا پانی ہے، امام صاحب آپ کیا کریں، کیسے کیا کریں، اسی میں نماز پڑھنے کی کپڑا بدلیں۔ ہو سکتا ہے کہ پانی پاک ہو آپ کی چھت کا، لیکن اس کے اوپر شک ہو گیا، اب ڈماڈول اس کی نیت ہو گئی، نماز بھی اس کی ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی، تو آپ جہاں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، 1,000 روپیہ لگا کر کے سلیقے سے آپ پائپ کے ذریعے پانی کو لا کر کے نالی میں گرائیں۔ اور دیکھیے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اگر آپ کے گھر کے پاس جو نالی ہے اس کو صاف کر لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے بلکہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو ہر آدمی اگر خیال کرے، گھر کی تعمیر کر رہا، دیکھ لے کہ کہاں پر ضرورت ہے، 2-4 تغاری مسالہ کی ہم مسالہ اس میں کروا دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کروا دیتے ہیں، کہاں جام ہو رہا ہے ہم کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، تو اس سے آپ کے پانی کا نکاسی بھی صحیح رہے گا، پانی کا خروج اور بہاؤ بھی ٹھیک رہے گا، اور آپ کے گھر کے آس پاس ماحول بھی ٹھیک رہے گا۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کے بینک کا جو سود والا پیسہ ہے، جو زیادہ پیسہ ملتا ہے، اس کو بھی آپ گھر کے پاس جو نالی ہے، راستہ ہے، سڑک ہے، اس سے بھی آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں، اور اپنا اگر خالص پیسہ لگا دیتے ہیں تو یہ بڑی سخاوت کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ تو کم سے کم مسلمانوں کا محلہ ایک ایسا شاندار ہو اور ایسا ہو کہ کہیں سے لوگ آئے تو کہے کہ بھائی یہ ایمان والے کا گھر لگ رہا ہے، یہ ایمان والے کا محلہ ہے۔ تو ہمارے گھر کی نالی بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، اور اگل بگل میں پڑوسیوں کو بھی آپ یہ کریں، اور اسی طریقے سے گھر کے جو چھت سے آپ کو پائپ آ رہا ہے اسی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، بالکل اچھی طریقے سے آپ لا کر کے اس کو نالی کے اندر گزاریں۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی، ہر جاندار کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ اگر یہ پانی کا سلسلہ ختم ہو جائے، پانی نہ ہو تو انسان مر جائیں، چرند پرند درند مر جائیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے گرمی میں محسوس کیا کہ جب لو چل رہی تھی اور گرمی کی شدت اور گرمی کا ٹمپریچر چل رہا تھا تو پوری مارکیٹ خالی تھی، دوپہر میں ڈر سے کوئی نکلتا نہیں تھا، اور سب اے سی میں، کولر میں، پنکھے میں پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بجلی کٹ گئی تو پاور ہاؤس میں سب فون لگانا شروع کر دیا، یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے پانی کی قدردانی کریں، پانی کی اہمیت کو سمجھیں، پانی کو فالتو برباد نہ کریں۔ کہا جاتا ہے جل ہی جیون ہے، تو لہٰذا اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے۔ آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی کی وجہ سے ہو، پانی پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو پانی کو برباد نہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پڑوس میں کسی آدمی کو پانی کی دقت ہے یا پانی سے دقت ہے، زیادہ پانی سے بھی دقت ہو سکتی ہے کہ بیچارے کا گھر کھپڑا کا ہے یا پھر چدرے کا ہے، وہ چو رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کچھ پنی اس کو دے سکتے ہیں، 2-4 چدرا دے سکتے ہیں، تو ضرور اس کی مدد کریں۔ یا اس کے گھر کے پانی کے نکلنے کا راستہ اگر آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے محنت کریں۔ تو پانی پینے کے لیے ضرورت ہے تو اس میں بھی مدد کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غریب پانی کی کثرت کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ اس کی بھی مدد کریں۔ جہاں تک جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں جمع دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
تو اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو پائیداری نصیب فرماتا ہے، اس کو فائدہ مند بنا کر کے رکھتا ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے ہم اللہ کے بندوں کو جتنی اپنی ذات سے ہو سکے نفع پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اتنا فائدہ پہنچائیں، اور ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ اگر ہمارے گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے نل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے سمرسیبل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ پڑوسی ہمارا دکھی ہو اور ہم خود اپنے اندر سکھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنا گھر بیچ رہے تھے تو اس کے گھر میں اس کا پڑوسی گھر بیچ رہا تھا، تو اس وقت کے حساب سے گھر کی قیمت تھی 4 لاکھ روپئے، اب وہ گھر کا دام رکھے ہوا تھا 8 لاکھ روپئے۔ تو جب کسٹمر آیا اس کے پاس تو کہا بھائی دگنا دام کیوں رکھے ہو؟ تو کہا اصل میں 4 لاکھ میرے گھر کی قیمت ہے اور 4 لاکھ امام شافعی کی قیمت ہے، وہ اس کے پڑوس ہونے کی قیمت ہے۔ تو کہا کیا مطلب؟ کیا اتنے اچھے پڑوسی ہیں کہ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز میں آپ کو اس پڑوسی سے فائدہ ملے گا۔ تو جتنی قیمت گھر کی پہلے تھی اتنی قیمت پڑوسی ایک ایمان والے کی تھی۔ لیکن آج کل تو کہا جاتا ہے کہ گھر کے اڑوس پڑوسی زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور آدمی اس کو دھیان نہیں دیتا ہے۔ تو یہ پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی 1 لوٹا پانی میں وضو کر لیتا ہے، اب مسجد میں نل لگا ہوا ہے، اب کھول دیا، اب بات کر رہا ہے، کوئی دتمن کر رہا ہے، کوئی گل کر کے ادھر پھینک دیا، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ آپ نل سے جو ہے آپ وضو کر رہے ہیں تو دھیان دیں کہ پانی ضائع نہ ہو، اور مسجد میں گل کھا رہے ہیں، کھینی کھا رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط چیز ہے۔ اب اللہ کے دربار میں آ کر کے حرام علماء نے اس کو لکھا ہے، کچھ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی، وہ بھی حرام کے قریب ہے۔ اب مسجد میں گل کی پنی پھینک دی ہے، استنجا خانے میں گئے وہیں پھینک دی، وہ جام ہو گیا، تو یہ سب غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ بیت الخلائی میں وہ کہے کہ گل پھینکے ہوئے تو کھینی پھینکے ہوئے ہیں، تو یہ سب غلط طریقہ ہے، یہ سب ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، کہ صفائی اور ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو صرف سینٹ لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے آپ اپنے جسم کو کیا ہے کہ پاک صاف رکھے ہوئے، لیکن باقی آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے سامنے کی نالیاں، اور مسجد میں ادھر ادھر جہاں آ رہے ہیں آپ گندگی پھیلا کر کے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایمان والے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ لہذا صفائی ستھرائی والا ہم اپنا مزاج بنائیں کہ جہاں ہم کو لگے کہ کیا ہے کہ 1 لوٹا پانی مارنے کی ضرورت ہے، وہ گندگی صاف ہو جائے گی، ہم پانی مار دیں، اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا، اس سے ہمارا رتبہ بڑھے گا، اس سے ہمارا مقام بلند ہوگا۔ مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مٹھی اگر کوئی گرد و غبار نکال دے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور استنجا خانہ صاف کر لے، بیت الخلاء صاف کر لے، یہ تو اور نہ معلوم کئی احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات سے صفائی ستھرائی کو آگے بڑھائیں اور گندگی کو ختم کریں، اس سے ہم بھی تندرست رہیں گے، ماحول بھی سازگار رہے گا، اور بیماری سے بھی دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔